اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. کس کے ذمہ ہے؟ سارے دعا لو. اور یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 6، آیت نمبر 6. اللہ پاک نے فرمائی، اللہ کا قول، یہ قرآن کریم کا قول یاد رکھ لو کہ لوگوں، میرا رزق، آپ کا رزق، آپ کے بچوں کا رزق، آپ کے جانوروں کا رزق، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ہمارے تصرف میں نہیں، زریلے ہیں، کیڑے، ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. بولنا ذرا، اللہ کے. اس پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر لکھی اس آیت مقدسہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور جاتے جاتے ایک خیال آیا کہ بہت بڑی قوم تھی، اس دور کے اندر وہ لاکھوں کروڑوں میں تھے، 6 لاکھ تو آپ کی فوج تھی جو آپ کے ساتھ ہوتی. تو میں نے عرض کیا، تو ایک بار خیال آیا ایسے رزق کے بارے میں. ہمیں بھی خیال آتے ہیں نا، خیال آنا اچھی چیز ہے، اچھا خیال ہو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا بھی یہ رزق جو ہے، کھانا جو ہے، ان کا بندوبست کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے وحی اتاری، اور وحی اتار کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، راوی ان موسیٰ علیہ السلام عندہ نزول الوحی الیہ طلق قلبہ بالاحوال وآلہ فامر اللہ تعالی. اللہ پاک نے فرمایا ان یضرب بعصاہ، کہ تو نے جو فکر کی ہے کہ اپنے اہل و عیال کی یا اپنی قوم کی، تو ذرا ایسا کرنا، یہ سامنے ایک پتھر ہے، یہ خاص میری قدرت کا عجوبہ ہے، میری قدرت تمہیں حیرت زدہ کر دے گی. ذرا اپنا پتھر، عصا جو ہے، اس کو کس پہ مار؟ پتھر پر مار. فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ نے اپنا پتھر، وہ اس عصا جو تھا، پتھر پر مار دیا، پتھر ٹوٹ گئے. پتھر جب ٹوٹا نا تو اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، ایک اور پتھر تھا. اللہ پاک نے پھر فرمایا، جب وہ پھٹا، فَانشَقَّ وَخَرَجَتْ صَخْرَةً، ایک پتھر اور برآمد ہو گیا اس کے اندر. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اس پر بھی اپنا عصا چلا. جب اس پر عصا چلا، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. جب 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پتھر اس کے اندر بھی تھا. جیسے انڈا ہوتا ہے، توڑ دیں، آگے کیا ہے؟ زردی ہے. اب ڈبل زردی والا انڈا بھی دستیاب ہوتا ہے. یہ پتھر کی بات ہو رہی، اندر بھی پتھر ہے. پھر آگے ارشاد ہے، ثلاثۃ ثم، ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو کہتے ہیں. ثلاثۃ ثم ضربہا بعدہا فانشق، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے تیسری ضرب لگائی اس پتھر پر. جب تیسری ضرب لگائی، اس کے اندر جو تیسرا پتھر تھا وہ بھی پھٹ گیا، وہ بھی پھٹ گیا. جب وہ پھٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وَفِيهَا فَمَاهَا شَيْءٌ، اس میں ایک شے ہے، جاندار، کیڑا ہے. کیا ہے؟ کیڑا ہے. اب کیڑے کے پاس کیا ہے؟ یجری مجر الغذاء، غذا تھی جسے وہ کھاتا تھا، اور وہ غذا زمین پر نہیں ہوتی، پتھروں کے اندر ہی ہوتی. خاص قسم کی غذا اللہ پاک نے اس کیڑے کے لیے پیدا کی ہوئی ہے، اور وہ کیڑا اس غذا کو کھا رہا ہے. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعجب میں آ گئے. کیا آئے؟ تعجب میں آ گئے. اور تعجب میں آ کر ورفع الحجابی، کیا ہوا؟ جب تعجب میں آئے نا تو ادھر کیڑا جو تھا وہ بھی تعجب میں آیا. اس نے کہا باری تعالیٰ، اب میرے اور موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان جو حجاب ہے وہ بھی ہٹا دے، اور مجھے زبان عطا کر، میں تیرے نبی سے کلام کر لوں. تیرے نبی سے کیا کر لوں؟ کلام کر لوں. تفسیر الکبیر للامام فخر الدین رازی
सफा नंबर 318। इसी तरह रूहुल बयान इलामा इस्माइल हकी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 57। तफसीर रूहुल मानी इलामा अल अलूसी सफा नंबर 285 जिल्द नंबर 12। अस्सिराजुल मुनीर सफा नंबर 52 जिल्द नंबर 2। इसी तरह जामिअतुल इखलाक, ये किताबों के नाम बता रहा हूं जिसमें ये रवायत मौजूद है, जिनको उलमा ने कसरत के साथ बयान किया कि फिर क्या हुआ कि उस वक्त कीड़े ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की कि ऐ बारी ताला मुझे क्या कर, जबान अता फरमा ताकि मैं तेरे मूसा से कलाम कर लूं। तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करने लगा। उसने पूछा ये कहां से आता है रिज़्क तुम्हें? रिज़्क कलीमुल्लाह ने पूछा कि रिज़्क कहां से आता है? अब कीड़े ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? हजरत मूसा कलीमुल्लाह को ये पर्दे होते हैं जो हमारे सुनते हैं, जानवरों की बोलियां हम नहीं सुन सकते, कीड़े मकोड़े की बोली हम नहीं, लेकिन अल्लाह नबी का कीड़ा कहता है कि पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, इस पत्थर की 3 तहों के अंदर वो मुझे यरानी का मतलब क्या होता है? मुझे देख रही है, मेरा रब मुझे देख रहा। और फिर वयस्मा कलामी, मेरे कलाम को जो मैं मांगता हूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी डिमांड है, वो मेरा मौला पूरी कर देता है। मैं मांगता हूं, जो सिस्टम उसने मेरे रिज़्क का बनाया है उसको वो पूरा करता है, रोज मुझे रिज़्क देता है। और आगे कहने लगे वो यारफु मकानी, वो जानता है मैं किस जगह पर हूं। हाँ जी, लोगों को ढूंढना पड़ता है, दुकान पीछे कैसे गाहक आएगा, ऐसे ही होता है, कस्टमर कैसे पहुंचेगा। वो कह रहा है कि यारफुल मकानी, वो तो जानता है ना जिसने भेजना है। फिर फरमाया मकानी व यज़कुरूनी वला यनिसानी, फरमाया कि वो मुझे कभी भूलता नहीं। इतनी जो मखलूक है, अब कीड़े की क्या औकात है हमारे सामने? ऐसे ही पांव से मसल देते हैं कि नहीं? ना ना, कभी ऐसा नहीं किया। अल्लाह की हर मखलूक, छोटी से छोटी मखलूक, बड़ी से बड़ी मखलूक, हत्ता के मच्छर, क्या जिसकी कोई औकात नहीं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह उसे भी देखता है, उसे भी रिस्क देता है। जैसे मैं और आप अकल रखते हैं, फहम रखते हैं, इदराक रखते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा अल्लाह हमें देखता भी है, सुनता भी है, हमें रिज़्क भी देता है। कीड़े मकोड़े, चोंटियां, मच्छर, दाबतुल अर्द, जो चीज भी जान रखती है, हर चीज अपने मालिक को पहचानती है, उसकी इबादत करती है, उससे मांगती है, उससे तलब करती है, उससे अर्ज करती है। तेरे लिए पैगाम यह है कि बंदे इधर इधर की छोड़, मौला से लो लगा, जो तेरी डिमांड होगी जायज, वो अल्लाह पाक तुझे भी अता फरमाएगा। हाय वो तुझे भी। और सैयद वारिस शाह साहब ने इस पर कलाम का एक शेर लिखा था, क्या कहा? वादहू ला शरीक है रब साडा, तोरा तोड़ दा लूलिया लंघिया दा, पत्थर विच कीड़ियां नूं रिज़्क देवे, ते तोरा तोड़दा लूलिया लंघिया दा, ते हर कोई चंगिया नाल प्यार करदा, हम ही नहीं कोई गंदिया मंदिया दा, बारिश असा मस्कीना दी किवें गुजर होंदी, जे रब होंदा सिर्फ चंगे आंदा। रब तो रब्बुल आलमीन है ना, ये चंगे मंदे
چھوٹے گھر والے، بڑے گھر والے، امیر آدمی، گاڑی والا، بڑی گاڑی والا، چھوٹی گاڑی والا، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، یہ تو ہمارے نزدیک ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ وہ تو پتھر وچ کیڑیاں نو رزق دے. وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا. اللہ اکبر. تو یہ بات قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ رزق کس کے ذمہ ہے؟ بولنا ذرا. میرے ذمہ. اللہ پاک فرماتا ہے میرے ذمہ. جو پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے، کس کو دے رہا؟ فرمایا وہ تجھے بھی دے گا، تجھے بھی. اور جو بات سننے والی ہے بڑی توجہ طلب، رزق کی قسمیں ہیں کتنی؟ پہلے بتا دوں رزق، پچھلے جمعہ المبارک بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی 100 سے زیادہ آیات. کتنی؟ اس بار بتا رہا ہوں کہ میں نے گن لی ہیں 117 آیات قرآن پاک میں رزق کے اوپر. کتنی ہیں جی؟ گن کے آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. 117 آیات قرآن پاک میں اللہ نے رزق کے متعلق بیان کی. اب ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ رزق ہوتا کیا ہے، رزق کس کو کہتے ہیں. پہلا اس کا معنی سن لیں جو محدثین نے کیا، مفسرین نے کیا. فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ دیتا ہے. اللہ رزق کا مطلب ہوتا ہے دینا. معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز رزق ہے جو اللہ نے دی ہے. ہر وہ چیز، بولنا ذرا آخر تک، جو اللہ نے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ. کیا یہ رزق ہے؟ نہیں، ہر وہ چیز رزق ہے جو اللہ نے. مثال کے طور ایک بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں رزق بہت زیادہ. ایک کے پاس اولاد زیادہ ہے، اولاد بھی رزق ہے. اولاد بھی کیا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ایک کے پاس عالیشان محلات ہے، اور یہ بھی قرآن پاک ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم سب کو ایک جیسا رزق دے دیتے، سارے امیر بن جاتے، سب کے پاس اسلحہ ہوتا، گاڑیاں ہوتی، ہر وہ چیز ہوتی، سب کے پاس برابر ہوتی، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر زمین میں فساد ہوتا. کیا ہوتا؟ ہر بندہ امیر ہے، 2-4 بندے محلے میں، تو وہ نہیں سنبھالے جاتے. وہ آنکھیں دکھاتے، وہ مجھے جانتا نہیں، میں اتنا بڑا ہوں، میں سب کو خرید سکتا ہوں. کیا کیا جملے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں سب کو رزق برابر دے دیتا، ہاں جی، تو پھر کیا ہوتا؟ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رزق کے ذریعے آزمائش کرتا ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اگر اللہ زیادہ رزق دے دیتا ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا، بے ایمان ہو کر مرتے رزق کی وجہ سے. اور مرتے نہیں ہیں. یہ ساری لڑائیاں جھگڑے، یہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے کس لیے ہیں؟ رزق زیادہ ہے، مال زیادہ. تو فرمایا کہ اگر اس کے پاس زیادہ ہوتا، جس کے پاس کم ہے، تو وہ رزق اسے کیا کر دیتا؟ گمراہ کر دیتا، اس کا ایمان چھن جاتا. اللہ نے سب سے بڑا رزق ایمان دیا ہے. کیا دیا؟ ایمان سے بڑا رزق کوئی نہیں. ایمان سے بڑا، اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے نا. فرمایا کسی کو ایمان دیا، مال نہیں دیا، استقامت دیے، دن رات کرم کرتا، اپنے جلوے دکھاتا، نظر عنایت کرتا، اسے اپنے بندوں میں شمار کرتا، مال کم ہے. اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں رزق کیا دیا ہے؟ زیادہ دیا ہے. اگر ان کے پاس زیادہ نہ ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے، ان کا ایمان نہ بچتا.
فرمایا مولا جانتا ہے. سیدنا فاروق اعظم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, اس میں کس کو کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کس وقت دینا ہے, فرمایا یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا کہ رزق ہر وہ چیز ہے, رزق جو اللہ نے دی ہے, اللہ نے آگے پھر اس رزق کے قرآن پاک میں جو رزق کو اللہ پاک نے تقسیم بیان کی ہے نا, وہ 3 طرح کی ہے. کتنی طرح کی رزق کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا رزق ہوتا ہے. ویسے قرآن پاک نے اور اقسام بھی بیان کی ہیں, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں صرف ٹاپ کی 3 لے رہا ہوں. آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. میں نے رزق کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ پہلی قسم رزق کسب. کیا ہے کسب؟ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ادھر. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کسب جی ہاتھ کی کمائی کو صرف مولانا پر شاہ صاحب پر نہ چھوڑ دیا کریں, کچھ خود بھی مائل ہو کر سنا کریں, دیکھا کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے. صرف جو مرضی بیان ہو جائے, جو مرضی کر دیں گی, ہم نے کیا لینا دینا نہیں. سنیں, آپ کے کام آئے گا. رزق کی میں نے 3 قسمیں کی. کتنی؟ پہلا کسب. کسب کا معنی ہاتھ کی کمائی. یہ برابر ہے, جتنا کوئی کسب کرے گا, جتنی محنت کرے گا, اللہ اسے اتنا دے گا. کافر مسلم ہر ایک اپنی اپنی محنت پر, اپنی جو 4 گھنٹے لگائے اسے 4 گھنٹے, کوئی 10 گھنٹے لگائے اسے ہاتھ. اس کو کہتے ہیں کسب. یہ ہے پہلی قسم جو قرآن پاک نے بیان کی. مومن مسلمان کو حکم ہے تو نے حلال کسب کرنا. کیا کرنا؟ تیرے پاس جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ حرام کی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے حرام ذرائع بند کر دیے. جہاں سود ہو بند کر دیا, وہاں نوکری نہ کرو. جس جگہ پر شراب کی کمائی حرام ہے, فرمایا یہ کسب تم نے نہیں کرنا. ایسے جانور جن کو سیل کرنا حرام ہے, ہر وہ چیز جس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا, ایک کو اللہ رب العزت نے بے بنا دیا. بے میں نہ کیا؟ تجارت کسب. اور ایک کو کیا بنایا؟ ادھر سود آ گیا, ادھر برائی کے ذرائع آ گئے. فرمایا کہ اے مومن, کافر جو کرتا ہے سو کرتا ہے, آنا اس نے میری بارگاہ, لیکن تیری محنت, تیرا کسب, تیری ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ جب بھی ہو تو تم نے جو پیشہ یوز کرنا ہے نا, چوز کرنا ہے, وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. کیا ہوگا؟ بولنا ذرا سارے. ہم کہتے ہیں چلو جی سارے کر رہے ہیں. اب سود سے کون بچا ہوا ہے؟ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں. وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ جب آئے گا, پہلے تو آپ نے سود کی تعریف کی, پھر فرمایا قیامت کے دن قرآن نے کہا ہر بندہ اٹھے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, اس کے بعد اس کو سزا ملنی, وہ یا جزا ملنی ہے, یا جنت ملنی ہے, یا کیا ملنا ہے؟ دوزخ ملنی ہے. لیکن جو سود کھاتا ہے وہ پاگل ہو کر اٹھے گا. کیا بولنا ذرا؟ ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا, فرمایا جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا, بندہ گناہگار ہوتا ہے, لعنتی ہوتا ہے, روندہ درگاہ ہوتا ہے, شیطان سے بھی نیچے ذلت میں گر جاتا ہے, ایسا شخص ہے جس کے پیسے میں سود کا 1 روپیہ شامل ہے. ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں دنیا بڑی اچھی گزر رہی ہے, یہ مولانا کیا کسے چھیڑ دیے اور کیا باتیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ تیرے کام آئیں گی. کہاں؟ یہ یہاں بھی برکت دیں گی اور قبر میں بھی دیں گی, اور قبر میں بھی. تو میں نے کہا پہلی قسم کیا ہے؟ بولنا ذرا. رزق کی پہلی قسم کیا ہے؟ کسب. اور مسلمان کے لیے کیا ہے حکم؟ حلال. حرام شامل. ایسا نہ کرو کہ آپ کی اتنا جناب سارا کچھ ہے آپ کے پاس, اور کہیں ایک جگہ پر تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی حلال کی کمائی میں سود شامل ہو جائے, حلال کی کمائی میں حرام کی کمائی جو ہے وہ شامل ہو جائے. یاد رکھ لو, جیسے پیشاب کے ساتھ, نجس چیز کے ساتھ
آپ کے کپڑے پاک نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو حرام پیسہ ہے آپ جتنا مرضی صدقے کرتے پھریں، خیرات کرتے پھریں، حج کرتے پھریں، لوٹ کر غریبوں کو دیتے پھریں، آپ جناب کیا کیا اسپتال بناتے پھریں، اور آپ جناب سارا پیسہ کہیں جی نہیں میں تو سارا لے آتا ہوں، بس اپنا اتنا رکھ لیتا ہوں، باقی تو بانٹ رہا ہوں نا، دیگیں چڑھا رہا ہوں نا، کوئی چیز قبول نہیں۔ حلال میں اگر حرام شامل ہو گیا تو آپ کا حلال پیسہ بھی برکت، بولنا ذرا نہیں بات اچھی لگ رہی۔ یہ پہلا ہے، 3 قسمیں بیان کر رہا ہوں۔ رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ رزق حاصل کرنے کی۔ پہلا ہاتھ کا کسب، ہاتھ کی کمائی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے ایسے کیا، حضور سے سلام لینا چاہتا تھا، ہائے ہائے اس کا ہاتھ خوبصورت ہاتھ، صحابی تھا۔ آقا نے دیکھا اس پر نشان تھے، کیا تھے؟ نشان تھے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، تاجدار کائنات نے پوچھا، سرکار دو عالم نے پوچھا، رحمت دو عالم نے پوچھا، یوں کیا میرے آقا نے، یہ ہاتھ کو کیا ہوا، کیا نشان ہے؟ کہا حضور کام کرتا ہوں ان ہاتھوں سے، نشان پڑ گئے۔ آقا نے فرمایا ذرا ہاتھ آگے کر۔ ایک روایت میں حضور نے آگے بلایا اور ہاتھ چوما، فرمایا یہ ہاتھ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ ہاتھ اللہ کو جو اپنے کسب یعنی ہاتھ کے ساتھ محنت کرے، فرمایا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ اور یہ فرمایا کہ جو تھوڑے پر کفایت کر لے نا، تھوڑے مال پر یہاں گزارا کر لے، اپنے زندگی کے دیکھیں ہم کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی بہت مہنگائی، اگر اپنا طرز زندگی بدل لو، طرز زندگی بدل لو، ہماری طرز زندگی بدل نہیں رہی، ہماری ڈیمانڈیں وہی ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں کسی کے پاس اور ہے یا نہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں حرام سے ملے حلال سے ملے جہاں سے ملے، ہم کہتے ہیں کہ بچے ہیں بیوی ہے فلاں ہے فلاں، کہیں سے کمی نہ آئے۔ یاد رکھ لو جب قبر میں پہنچو گے تو یہ باتیں بڑی یاد آئیں گی، اس لیے کہہ رہا ہوں حلال کسب، کیا بھائی؟ یہ مومن کو حکم ہے۔ اور میں نے کہا کسب کیا ہے؟ یہ برابر ہے، مسلمان کرے جتنی محنت کرے گا اس کو ملے گا، دوسرے قومیں کریں وہ زیادہ کرتی ہیں، وہ زیادہ کرتی ہیں، کسب ہے، وہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں، وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہم محنت کم کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تم نے کسب کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور پھر بھروسہ توکل اللہ کا۔ ادھر کافر ہے، اس نے اپنا کام کر رہا ہے، فرمایا اس کو بھی دے گا تجھے بھی دے گا، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے نا، کیا ہے بولنا ذرا۔ تو پہلی قسم کیا میں نے بتا دی، کسب۔ اب دوسری قسم قرآن پاک نے جو بیان کی ہے وہ ہے فضل۔ وہ کیا ہے؟ یہ سورہ جمعہ میں جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ کسب تھا۔ کسب کیا تھا؟ کسب یہ ہے یعنی عدل، پورا پورا دینا، کیا دینا؟ اور فضل کیا ہے؟ کہ مومن مسلمان کے ساتھ اس کی محنت سے زیادہ کر دینا، یعنی پیسہ تو اتنا ہی ہے جو اس نے 4 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 دہاڑی میں، مہینے میں کمایا، لیکن فضل ہو گیا، برکت شامل ہو گیا۔ کیا شامل ہو گیا؟ یہ ہے فضل۔ کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ وہ پوری پوری کمائی۔ عدل ہے کسی کو اس کا حق دینا، کسی کو اس کا جو اس کا بنتا ہے وہ دینا، اور فضل کیا ہے؟ جو اس کا بنتا ہے وہ بھی دینا اور ساتھ نواز دینا، اس میں برکت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اب حال یہی بات ہے۔ اب جو تنخواہیں پہلے تھیں 1988 میں 1980 میں، اس سے آگے آ جائیں، چلتے آئیں، ادوار آتے گئے، ایک حکومت دوسری حکومت تیسری حکومت، تنخواہیں تو بڑھتی گئی۔ جو اس وقت 100 کماتے تھے، 100 روپے بڑا کچھ سمجھتے تھے، 100 روپے میرے پاس، 500 روپے میں مرلہ زمین خرید لیتے تھے۔ 1988 1980 میں چلے جائیں، آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ، پیسہ کیا تھا؟ بولو نا، زمین میں پڑی ہوئی تھی، ڈیمانڈ اور وہ کیا ہوتا ہے طلب بہت کم تھی۔ پھر کیا دور آگے گزرتا گیا، مال بھی آتا گیا، مال بھی آتا گیا، لیکن کیا ہے کیونکہ ہم فضل سے دور ہو گئے،
कसम तो है हमारे पास, कसम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, रातों को तो जागते भी हैं, डबल दिहाड़ी और डबल टाइम भी लगाते हैं, अव्वल टाइम लगाते हैं, लेकिन फजल क्या? तवक्कुल, भरोसा, उसकी तरफ देखना। मेरा मौला क्या चाहता, मैंने जो कमाया इसको लगाना किस जगह पर है। याद रख लो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन किसी के पांव उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उससे ये सवाल ना कर लिया जाए क्या कमाया। बोलो भाई, कहां से कमाया, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, कहां खर्च किया। हर एक चीज का फरमाया क़यामत के दिन जो हिसाब शुरू होना है, फरमाया 3 सवालों पर रोक दिया जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक ये। उनमें पहली बात ये है, पहली बात ये, इन 3 सवालों में क्या होगा। वैसे तो नमाज का पहला सवाल है एक स्टेज पर, अगले सवाल पर जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले माल कहां से कमाए। वो कसब हलाल था, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मौला खुश हो जाएगा। अच्छा, हलाल कमाया, जी बारी था, हलाल कमाया, मेरा हलाल हो पैसा। अच्छा, खर्च कहां किया। हलाल तो बहुत सारे कमा लेते हैं, आगे खर्च के भी पूछना है ना, ऐसे ही उड़ा दिए, फिल्में बना दी, फिल्में बेच दी, हलाल कमाई थी उसको आगे हराम कामों पर लगा दिया, अयाशी हो गई, असले खरीदे गए, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, वो माल जो हलाल था उसको, उसका तसर्रुफ क्या हुआ, खर्चा कैसे किया, ये भी अल्लाह पूछेगा। क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा। और याद रख लें, जैसे मैं कह दिया आपको, फिर क्या है कि जो बंदा कसब करे और साथ क्या करे, उसका फजल का तालिब हो, यानी नमाज, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का जिक्र भी करते रहो साथ। जनाब, हाथ में हर बार कहते हो, हाथ क्या है? हाथ कार वल्ले दिल, यार वल्ले जबान पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र है। सच बोल रहे हैं, पिछले जुम्मतुल मुबारक में ये जुमले, सच बोल रहे हैं, पूरा तोड़ रहे हैं, रसूलुल्लाह पर दरूद पाक हो रहा है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आपका कारोबार हो रहा है, फजल शामिल हो जाए। क्या फजल? पैसे उतने ही होने जैसे मैंने शुरू पहले भी कह दिया, पैसे आपके पास, लेकिन बरकत बहुत ज्यादा हो, बरकत बहुत, खत्म नहीं होंगे। लोगों की पहली तरीक, वो कहते हैं जी दिहाड़ीदार तबका जो होता है, जब आखिरी तरीकें आती हैं तो वो तो देखता है आगे करना क्या है। फजल शामिल कर लो, क्या कर लो? कसम के साथ फजल, बरकत आएगी, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, घाटे में नहीं रखेगा, कहीं भी आपकी रिजल्ट नहीं होगी, आपकी निगाहें किसी के आगे झुकेगी नहीं, अल्लाह वहां से देगा, आपको गुमान ही नहीं होगा, आपको गुमान, बोलना जरा, नहीं होगा। क्यों? फजल शामिल हो गया, फजल शामिल। और सहाबा कराम ने तो फजल के कई बार बार फजल देखा था कि फजल तो रसूलुल्लाह की जो जात थी ना उसके साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि बादों ने कहा कि फजल तो है ही रसूलुल्लाह की जात। इसलिए सहाबा कराम भूख में, प्यास में, जब कोई ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। हाँ जी, सुलह हुदैबिया का मौका था, 1500 सहाबा कराम है, कितने जी? बोलना जरा, 1500। हुजूर पानी नहीं है, आका तो आप चाहते तो वो चश्मा जारी कर, चश्मा जारी नहीं किया, चश्मा जारी यहां पर वो मौजूजा नहीं दिखाया, बस वो आप डंडा मारते, आसा मारते, चश्मा जारी हो जाए। तो मैं, किसी के पास थोड़ा सा पानी है, ये जरिया है, किसी के पास थोड़ा सा पानी है। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे पास है, मेरे आका ने फरमाया ले आओ। जब वो ले आए, हजरत अबू हुरैरा थे, ले आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रखा। अतईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने वो पानी मंगवा लिया था और अपना दस्ते अक़दस, अपना यदुल्ला वाला हाथ, गोरा गोरा करीम आका का हाथ, वो जो था बर्तन में रख दिया जिसमें पानी था, और फिर दुआ की बारी ताला, अब 1500 लोग हैं, एक प्याला पानी का है, थोड़ा सा बर्तन में पानी है, अब तू उसमें फजल शामिल कर दे। अल्लाह, क्या कर दे? रावी कहते हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्न माजा, हर जगह पर यह हदीस पाक मौजूद है, हर जगह पर हदीस पाक मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
انگلیوں مبارک سے 5 چشمے جاری ہو گئے. کتنے؟ 5 چشمے جاری ہو گئے. اس کو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا قال آتاچا الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کوئی کہتا تھا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں، اور بھی کسی جانوروں کو بھی پانی پلانے کے لیے نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا، فرمایا سن لو، یہ قسم ہے تم جہاد کی طرف آ رہے ہو، آؤ ساتھ فضل بتاؤں کیا ہوتا ہے. سرکار نے تھوڑا سا پانی منگایا، اس میں ہاتھ رکھا ہے، 5 چشمے جاری ہو گئے. اور یہاں 2 طرح کا، ایک ہے برکت ماء، ایک ہے برکت یعنی پانی بڑھ گیا تھا، نہیں، ایک ہے کہ برکت ماء خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے. کیا جی؟ حضور کے پتھروں سے پانی نکلتا ہے، زمین کے نیچے سے پانی. صحابہ کہتے ہیں نا جی نا، وہ پیالے والا جو برتن والا پانی نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی انگلیوں سے 5 چشمے جو تھے وہ پھوٹ رہے تھے، اور ایسے پھوٹ رہے تھے جیسے پیچھے کوئی مشین لگی ہے، آپ موٹر آج کے دور میں لگاتے ہیں. فرمایا وہ پانی نکل رہا تھا، سیراب کر رہا تھا. صحابہ کرام اپنے اپنے برتن لے آئے تھے، بھر گئے برتن. فرمایا جانوروں کو بھی پلا لو، خود بھی پی لو. ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہنے لگے کہ ہم تو تھے 1500. کتنے تھے جی؟ کہتے ہیں کہ ہم تو تھے لو کننا لیتا اللہ کا، ہم تھے کتنے؟ 1500 تھے. آگے کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے تھے، کننا 15 لیتا. اگر لاکھوں بھی ہوتے تو مصطفیٰ نے جو دریا بہا دیا تھا نا، میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے جو پانی نکلا تھا، میرے مصطفیٰ اگر اس کو نہ روکتے تو جیسے آب زمزم چل رہا. فرمایا وہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہونا. یہ کیا تھا؟ فضل. یہ کیا ہے؟ اور آخری بات وہ کیا ہے؟ بالکل 1 منٹ میں میں پوری کر دوں گا کہ سید ایک موقع ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آگئے. وہ کہتے ہیں حضور کھانا کسی کے پاس نہیں، کھانا کسی کے پاس. آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو بلاؤ. ابو ہریرہ آ گئے. میرے سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ، تیرے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ صحابہ کرام کی اتنی تعداد ہے. کہا حضور ہے میرے پاس توشہ دان، لیکن اس میں صرف 21 کھجوریں ہیں. کتنی جی؟ بندے کتنے؟ اللہ. کھجوریں کتنی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قال علی لیا. حضور یہ 21 کھجوریں کون کھائے گا؟ فرمایا اس میں برکت شامل ہو جائے گی، لے آ. فرماتے بس وہ لے آئے. فَإِنَّ بِبَرْكَتُهُ فَقَالَ لِي أَخَذَهُنَّ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی ٹولیاں بن جائیں 10-10. کتنی بن جائیں جی؟ اور پیالے برتن جو بھی ہیں لے آؤ، 10-10 کو بٹھاتے جاؤ. 21 کھجوریں، وہ آتے جائیں، کھاتے جائیں، نکلتے جائیں. ہاں جی، جب سارے کھا چکے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ آ کر آگے کیا کرنا. کہتے میں نے کہا توشہ دان جو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا ہوگا تو وہی. وہ آتے گئے. میں کیا کرتا تھا، برتن پلیٹ جو بھی پیالہ موجود تھا یا برتن تھے صحابہ کرام کے وہ تو اکٹھے ہو گئے تھے، میں ایک سے لیتا تھا، وہ رکھتا تھا. 10-10 کو بلاتا تھا، 10-10 آتے تھے، خوب کھاتے تھے. فضل آ گیا تھا اور کھا کر فرمایا کون صحابہ کرام کھا چکے؟ کون صحابہ کرام؟ میں نے کہا حضور سارے کے سارے ہی کھا چکے ہیں. فرمایا اب تو بھی کھا لے، اور یاد رکھ دیکھنا نہیں بھی کتنا ہے، دیکھنا نہیں، یہ تیرے ساتھ ہی رہے گا، یہ تمہیں تحفہ عطا کر دیا. پھر جناب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں وہاں پر تو صحابہ کرام نے کھجوریں کھائی تھی. فرمایا یہ سلسلہ جاری رہا. میں وہ توشہ دان جو تھا، وہ کپڑا جو تھا پیچھے جیسے آپ نے دیکھا دیہاتوں میں وہ باندھ لیتے ہیں، فرمایا ایسے باندھ لیا تھا، جو مجھ سے کوئی مانگتا تھا وہیں سے دیتا تھا. گھر والوں کو جب بھوک لگتی تھی وہیں سے دیتا تھا. رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال تھا. میرے گھر کا خرچ، میرے گھر کا گزارا، میرا کھانا پینا، جو مانگنے آتا، جو مہمان آتا، جس صحابی کا ضرورت اس کو پتا تھا کہ ادھر خزانہ مصطفیٰ نے کھجوروں کا عطا کر دیے، وہ آ جاتا، میں نکال کے دے دیتا. کتنا چلا؟ 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ. پھر فرماتے سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم آ گئے. تقریباً کتنا جی؟ 12 سال 10-12 سال
کہ قریب جو تھے آپ کا زمانہ اقدس تھا، کہتے لوگ آتے تھے مجھے پوچھتے تھے چاہیے کھجوریں چاہیے، اور بھی آ جاتے مانگنے والے آ جاتے، مہمان آ جاتے، فرماتے کہ میں انہیں دیتا جاتا، وہ 12 سال یا 10 سال جتنا تھا وہ چلتی رہی۔ فرماتے آپ کا وصال ہوا، عثمان غنی آ گئے، عثمان غنی کا زمانہ تقریباً 6 سال تھا، کتنا جی 6 سال تھا۔ فرماتے توشہ دان باقی تھا میرے پاس، جو آتا تھا انہی 21 کھجوروں میں میں دے دیتا تھا، دسترخوان بچ جاتا، صحابہ کرام آتے۔ فرماتے جس رات سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، کسی نے وہ جو بلوائی آئے تھے ظالم مارنے کے لیے، کسی نے میرا توشہ دان اٹھا لیا، وہ گم ہو گیا۔ فرماتے مجھے 2 دکھ ہوئے زندگی میں، ایک دکھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا تھا، اور دوسرا دکھ وہ توشہ دان جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کتنی کھجوریں تھیں جو انہوں نے زندگی بھر تقسیم کی ہیں۔ اب کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، 4 منٹ اور اوپر چلے گئے نماز سے، انشاءاللہ پھر کسی وقت میں اس پر عرض کریں گے۔ اور ایک وہ رہ گیا کہ 3 قسمیں انشاءاللہ پھر اللہ کو منظور ہوا تو اس پر عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی